السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ پچھلی آیت کے اندر اس بات کا ذکر آیا تھا کہ اگر کسی نے کسی کے اوپر زنا کا الزام لگایا تو پھر اس کے ذمہ لازم ہے کہ وہ چار گواہوں کو چار گواہ یعنی ایسے گواہ جنہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، وہ چار گواہوں کو پیش کرے، اور اگر وہ چار گواہ نہیں پیش کر سکتا ہے تو اس کو 80 کوڑے لگائے جائیں گے، اس جرم میں کہ اس نے ایک ایسی بات کہی جس کو وہ ثابت نہیں کر سکا شرعی طور پر۔ اس سزا کو حد قذف کہتے ہیں۔ حد قذف یعنی زنا کا الزام لگانے کی سزا۔ اس سے پہلے بات آ چکی ہے کہ زنا جو ہے شریعت کی نگاہ میں ایک انتہائی سنگین جرم ہے، بہت ہی خطرناک اور بہت ہی زیادہ سنگین جرم ہے زنا شریعت کی نگاہ میں، اس لیے کہ اس سے سیدھے سیدھے نسب اور نسل ان دونوں کو چوٹ پہنچتی ہے۔ نسب اس سے ختم ہو جاتا ہے، نسل کی جو حفاظت ہوتی ہے وہ اس سے ختم ہو جاتا ہے، اور نسب اور نسل انسانیت کے بقا کے لیے، انسانیت کو باقی رہنے کے لیے یہ دونوں چیزیں بے حد ضروری اور بے حد بنیادی۔ اور پھر دوسری چیز یہ ہے کہ زنا کی بات کرنا، کسی کے بارے میں، کسی مرد کے بارے میں کہنا کہ اس نے زنا کیا، یا کسی عورت کے بارے میں کہنا کہ اس نے زنا کیا، یہ سیدھے سیدھے اس کی عزت پہ حملہ کرنا ہے۔ ظاہر ہے کہ انسان کی جو قیمتی چیزوں میں سے ایک چیز عزت، سب سے قیمتی چیز ایمان ہے، اس کے بعد آبرو ہے، اس کے بعد جان ہے۔ تو سیدھے سیدھے زنا کا الزام لگانے کا مطلب یہ ہے کہ سیدھے سیدھے اس کی آبرو پر، اس کی عزت پر حملہ کرنا ہے۔ آدمی اگر غیرت مند ہوگا، آدمی اگر باعزت ہوگا اور اس پر ایسا گھنونا الزام لگا دیا جائے گا تو وہ ویسے ہی ختم ہو جائے گا، اس کی زندگی ویسے ہی ختم ہو جائے گی، صرف اس الزام کی بنیاد پر۔ تو یہ عمل بھی بہت سنگین ہے اور اس کا الزام بھی بہت سنگین۔ شریعت نے ہر اعتبار سے اس کام سے بچانے کی کوشش کی ہے، ہر ممکن طریقے سے تدبیریں کی ہیں بچانے کے لیے۔ حدیث کے اندر اس کے سلسلے میں جو وعیدیں بیان کی گئی ہیں، یا حدیث کے اندر جو باتیں کہی گئی ہیں اس کے زنا کے سلسلے میں، اگر آدمی ان کو جان لے، ان کو اچھی طریقے سے سمجھ لے، تو وہ کبھی اس عمل کے قریب بھی نہیں جائے گا، کبھی اس عمل کے پاس بھی نہیں جائے گا۔ زنا صرف دو لوگوں کے درمیان ہونے کا عمل نہیں ہے، بلکہ اس کے برے اثرات جو ہے پورے معاشرے پر پڑتے ہیں، اس کے برے اثرات پوری قوم پر پڑتے ہیں، اس کے برے اثرات جو ہے پوری انسانیت پر پڑتے ہیں۔ اس کا ایک اثر جو ظاہری ہوتا ہے، جو نسل اور نسب پر پڑتا ہے، وہ تو اپنی جگہ پر ہے ہی ہے۔ اس کے علاوہ جو دوسرے اس کے اثرات پڑتے ہیں، حدیث کے اندر آتا ہے کہ اس کے جو دوسرے اثرات ہوتے ہیں وہ اس سے زیادہ خطرناک ہوتے ہیں۔ مثلا حضرت عبداللہ ابن عباس کی ایک حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس بستی میں زنا داخل ہو جاتا ہے، یعنی جس آبادی میں زنا عام ہو جاتا ہے، پھر اس آبادی کے لوگ اپنے لیے اللہ کے عذاب کو حلال اللہ کے عذاب کو حلال کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اس آبادی کے اندر مختلف طرح کی مصیبتیں، آسمانی مصیبتیں آتی رہیں، ایسی ایسی مصیبتیں اور ایسی ایسی پریشانیاں اور عذاب کی ایسی ایسی شکلیں آتی رہیں گی کہ آدمی ان کے بارے میں تصور بھی نہیں کر سکتا، سوچ بھی نہیں سکتا، اور اس کا ذہن نہیں جائے گا اس طرف کہ یہ ہمارے برے عمل، یعنی جو ہم عمومی زنا میں پڑے ہوئے ہیں، اس کی بنیاد پر یہ اسی طریقے سے حضرت عمر ابن عاص کی ایک روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس قوم میں زنا ظاہر ہو جاتا ہے وہ قحط میں گرفت، یعنی اگر کسی قوم میں زنا کا عموم ہو گیا، یعنی عام طور سے لوگ زنا کرنے لگے، تو پھر وہ قوم قحط میں گرفتار ہو جاتی۔ قحط میں گرفتار ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ان کی ہر چیز میں بے برکتی ہو جاتی، کھانے پینے کا کال پڑ جاتا ہے، ایسی چیزیں جو انسانوں کے لیے ضروری ہیں، انسان کی زندگی گزارنے کے لیے ضروری ہیں، ان چیزوں کی کمی ہو جاتی ہے، غلوں کی کمی ہو جاتی ہے، کھانے پینے کی چیزوں کی کمی ہو جاتی ہے، زندگی گزارنے کے لیے جو چیزیں ضروری ہوتی ہیں ان کی کمی ہو جاتی ہے۔
جاتی ہے، مثلاً دواؤں کی کمی ہو جاتی ہے، اور اسی طریقے سے زندگی کی بنیادی ضرورتیں جو ہوتی ہیں وہ کم ہو جاتی. تو قحط جو ہے یہ بھی ایک طرح کا عذاب ہے. یعنی ظاہر ہے کہ جن چیزوں سے زندگی آسانی کے ساتھ گزرتی ہے وہی چیزیں اگر ختم ہو جائیں تو پھر زندگی کے تو زنا کا اثر صرف دو آدمیوں تک نہیں رہتا ہے، بلکہ یہ اثر پوری انسانیت تک پھیلتا ہے. حدیث کے اعتبار سے دیکھا جائے تو پوری انسانیت تک اس کا اثر پھیلتا ہے. ایک قوم کے لوگ زنا میں مبتلا ہوتے ہیں اور اس کی وجہ سے اس قوم کے سارے افراد پریشان ہوتے ہیں، بوڑھے بھی پریشان ہوتے ہیں، بچے بھی پریشان ہوتے ہیں، اور جو نیک لوگ ہوتے ہیں وہ بھی پریشان ہوتے ہیں. تو اس کا نقصان ہر اعتبار سے ہے، ہر لحاظ سے اس کے اندر نقصان ہی نقصان ہے. اور دوسری چیز یہ کہ زنا کار مرد ہو یا زناکار عورت ہو، گویا کہ وہ پاک دامن یا عفیف نہیں ہے، یعنی وہ باعزت نہیں ہے. ظاہر ہے کہ کسی کو بے عزت یا ذلیل قرار دینا یہ بہت اہم چیز ہوتی ہے. آدمی کی زندگی کی سب سے اہم کمائی جو ہوتی ہے وہ اس کی عزت. اب اگر کسی کو تھوڑی چیز کی بنیاد پر یا تھوڑی بات کی بنیاد پر ذلیل قرار دے دیا جائے تو گویا کہ اس کی پوری زندگی کی پونجی چھین لی گئی، گویا کہ اس کی پوری زندگی کی کمائی جو ہے چھین لی گئی. اسی لیے شریعت کے اندر زنا کو بھی سنگین قرار دیا گیا ہے، اور زنا کے ثبوت کو بھی بہت سنگین معاملہ قرار دیا گیا ہے. یعنی جس طریقے سے زنا بہت سخت گناہ ہے اور اس کی سزا بہت سخت ہے، اسی طریقے سے زنا کا ثابت کرنا بھی بہت ہے. زنا کی دو صورت ہوتی ہے. ایک صورت تو یہ ہے کہ شادی شدہ مرد یہ شادی شدہ لوگ زنا کہہ رہے ہیں، زانی جو ہوں وہ شادی شدہ ہوں. دوسری صورت یہ ہے کہ زانی جو ہیں وہ غیر شادی شدہ ہوں. دونوں کی سزائیں شریعت کے اندر الگ الگ ہیں. اگر غیر شادی شدہ زانی ہے تو اس کے لیے 100 کوڑے مارے جائیں گے. شادی نہیں ہوئی ہے، زنا کر رہا ہے تو 100 کوڑے مارے جائیں گے بطور سزا اگر زنا ثابت ہو گیا. اور اگر شادی شدہ ہے تو اس صورت میں سزا یہ ہے کہ ان کو سنسار کر دیا جائے گا، رجم کر دیا جائے. رجم کرنے کا، سنسار کرنے کا مطلب یہ ہے کہ مجمع عام میں ان کو بیٹھا کر کے پتھر سے مار مار کر کے ہلاک کر دیا جائے. یہ بہت سنگین سزا ہے، بہت سخت سزا ہے، اور کسی چیز کی اتنی سخت سزا اسلام کے اندر نہیں دی گئی ہے. کسی چیز کی حد جو بیان کی گئی ہے وہ اتنی سخت اور کسی چیز کی نہیں. یہ سخت، انتہائی سخت اور بہت سنگین قسم کی سزا ہے. لیکن یہ سزا ایسی ہے کہ کسی کے اوپر اگر نافذ کرنی ہو تو اس کو ثابت کرنا بھی اتنا ہی مشکل ہے. جتنی سزا سخت ہے اتنے ہی اس کو ثابت کرنے کا معاملہ بھی مشکل اور پیچیدہ ہے. آسانی کے ساتھ یہ سزا کسی کے لیے ثابت نہیں ہو، اس لیے کہ اس کے ثبوت کے لیے شریعت نے 4 گواہوں کا مطالبہ کیا ہے. یعنی کوئی شخص اگر زانی ہے، زنا کر رہا ہے، تو اس کے زانی ہونے کے ثبوت کے لیے ضروری ہے کہ 4 لوگوں نے اس کو دیکھا ہو. اور جو شخص الزام لگائے گا اس کی یہ ذمہ داری ہوگی کہ وہ 4 عینی گواہ کو پیش کرے جنہوں نے اپنی آنکھ سے اس کو ہوتے ہوئے دیکھا ہو. اگر وہ 4 عینی گواہ مل گئے تو ٹھیک ہے، زنا ثابت ہوگا اور پھر اس کے بعد رجم کیا جائے گا، سنسار کیا جائے گا. لیکن اگر 4 عینی گواہ نہیں ملے تو پھر یہ مانا جائے گا کہ اس شخص نے اس پر الزام لگایا ہے، اور اس الزام کی سزا میں خود اس کو 80 کوڑے مارے جائیں گے. یعنی اس بات کی سزا میں کہ اس نے جو بات کہی ہے اس کو شرعی طور پر ثابت نہیں کر سکا، اس لیے 80 کوڑے مارے جائیں گے. اب یہ دونوں چیزیں اتنی سخت اس وجہ سے رکھی گئی ہیں تاکہ بہت آسانی کے ساتھ کسی کی جان نہ جائے، اور تاکہ بہت آسانی کے ساتھ کسی کی عزت پہ آنچ نہ آئے. معاملہ دونوں طرف سے رکھا گیا ہے کہ 4 گواہ لاؤ تو ثابت ہوگا زنا، اور نہیں لا سکے تو پھر تمہاری ہی پٹائی ہوگی. یعنی جو کہنے والا ہے اسی کو مارا جائے گا. کہنے والے کے لیے سزا اس لیے متعین کی گئی ہے کہ تاکہ اس کا دروازہ بند ہو جائے کہ آدمی جب جی چاہے اٹھے اور کسی پر زنا کا الزام لگاتے. ظاہر ہے کہ کسی شریف آدمی پر زنا کا الزام لگا دینا ہی کافی ہے. اس کے وجود کو ختم کرنے کے لیے اس کے اوپر زنا کا الزام لگا دینا ہی کافی ہے کسی شریف آدمی. اب اگر یہ سزا نہ ہوتی یا یہ معاملہ نہ ہوتا کہ اگر تم ثابت نہیں کر سکو گے تو تم کو سزا دی جائے گی، اگر یہ چیز شریعت نہیں رکھتی
تو پھر ہوتا یہی کہ آدمی جاتا قاضی کے پاس اور کسی کے اوپر زنا کا الزام لگا دیتا، زیادہ سے زیادہ یہی ہوتا کہ نہیں ثابت کر پاتا، نہیں ثابت کر پاتا، ٹھیک ہے نہ ثابت کر پائے، لیکن ماحول اور معاشرے میں یہ بات تو چلی جاتی کہ فلاں کے اوپر زنا کا الزام لگا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی نہ کوئی بات کی عزت کے نیلام ہونے کے لیے اتنے ہی کافی ہے۔ تو ثابت نہ کر پاتا، صرف اتنے ہی ہوتا، لیکن کسی کی عزت تو تار تار کر دیتا آدمی۔ اس لیے شریعت نے یہ رکھا ہے کہ نہیں، صرف اتنا ہی نہیں ہے کہ تم جا کر کے قاضی کے پاس کہہ دو اور ثابت نہ کر پاؤ تو کوئی بات نہیں ہے، بلکہ یہ کہا کہ تم اگر ثابت نہیں کر پائے تو پھر تمہیں کو سزا دی جائے گی۔ اب ظاہر ہے کہ اب آدمی جب تک اس کو پورا یقین نہ ہو جائے اس بات کا کہ وہ ثابت کر دے گا، تب تک وہ جائے گا ہی نہیں کسی پر الزام لگانے کے لیے، یا کسی کے بارے میں کوئی بات کہنے کے لیے وہ جائے گا ہی نہیں، جب تک کہ اس کو یقین نہ ہو کہ وہ اس جو بات وہ کہہ رہا ہے اس کو ثابت کر دے۔ تو جب اتنی قیدوں کے بعد زنا ثابت ہوگا، اتنی مشکل کے بعد ثابت ہوگا، تو جب ثابت ہو جائے گا تو پھر اس کے بعد اس کی سزا بھی اتنی ہی سخت دی جائے گی، یعنی اس کو سنسار کیا جائے گا یا 100 کوڑے اس کو مارے جائیں گے۔ تو دونوں دونوں چیزیں ہیں کہ سزا سخت ہے تو اس کا ثبوت بھی سخت ہے۔ عام حالات میں آدمی اس کو ثابت نہیں کر پائے گا، اس چیز کو ثابت نہیں کر پائے گا۔ اب اس کے بارے میں ایک سوال ذہنوں میں یہ آ سکتا ہے کہ آدمی نے اگر دیکھ لیا ہے کسی کو زنا کرتے ہوئے، اور ظاہر ہے کہ 4 گواہ تو اس کے پاس ہوں گے نہیں، تو پھر وہ کیا کرے؟ ثابت نہیں کر پائے گا تو پھر وہ کیا کرے گا؟ خاموش رہے گا؟ تو ظاہر ہے خاموش رہے گا تو پھر یہ معاشرے میں زنا کو بڑھاوا دینا ہوگا۔ اگر وہ خاموش رہتا ہے، نہیں قاضی کے پاس جاتا ہے بتانے کے لیے، تو یہ ماحول اور معاشرے میں زنا کو بڑھاوا دینا ہوگا۔ تو ایسی صورت میں یہ ہے کہ آدمی قاضی کے پاس جائے اور زنا کی بات نہ کہے، یعنی یہ نہ کہے کہ میں نے فلاں فلاں کو زنا میں مبتلا دیکھا ہے، بلکہ قاضی کے پاس جائے اور جا کر کے کہے کہ میں نے فلاں فلاں کو قابل اعتراض حالت میں دیکھا ہے، یعنی ایسی حالت میں دیکھا ہے کہ ویسی حالت میں دو غیر محرموں کو نہیں ہونا چاہیے۔ یہ نہ کہے کہ میں نے زنا کرتے دیکھا ہے، بلکہ یہ کہے قابل اعتراض حالت میں دیکھا ہے۔ اور اس کے لیے زنا کی بات نہ کہے، اس کو ثابت کرنے کے لیے صرف 2 گواہوں کی ضرورت پڑے گی، صرف 2 گواہوں کی ضرورت پڑے گی۔ پھر قاضی جو مناسب سزا سمجھے گا وہ دے دے گا، یعنی پھر اس کی سزا 100 کوڑے یا یہ نہیں ہے، یہ حدود سے نکل کر کے تعزیر کے درجے میں چلا جائے گا۔ تو قاضی جو مناسب سزا سمجھے گا وہ اس کو دے دے گا۔ سزاؤں کے سلسلے میں ایک بات سمجھ لینی چاہیے کہ شریعت کے اندر 2 طرح کی سزائیں ہیں، کسی جرم کی 2 طرح کی سزائیں ہیں، ایک کو حد کہتے ہیں اور ایک کو تعزیر کہتے ہیں۔ حد کا مطلب یہ ہے کہ جن کو قرآن نے بیان کیا ہو، وہ سزائیں جن کو قرآن نے بیان کیا ہو ان کو حد کہتے ہیں۔ جیسے زنا کی سزا قرآن نے بیان کی ہے، یہ حد ہے۔ چوری کی سزا قرآن نے بیان کی ہے، یہ حد ہے۔ ڈاکہ ڈالنے کی سزا قرآن نے بیان کی ہے، یہ حد ہے۔ لیکن وہ سزائیں جن کو قرآن نے نہیں بیان کیا ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو چھوڑ دیا ہے امیر المومنین کے اوپر اور قاضی کے اوپر یا مسلمانوں کی شورا کے اوپر، کہ وہ جرم کی سنگینی کے لحاظ سے دیکھ کر کے طے کر دیں کہ وہ کس چیز کی کتنی سزا ہونی چاہیے۔ اس کو تعزیر کہتے ہیں، اس کو کہتے ہیں تعزیر۔ تو جس چیز کی سزا نہیں بیان کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے، بلکہ وہ مسلمانوں کے اہل شورا پر چھوڑ دیا ہے، ان کو کہا جاتا ہے کہ یہ تعزیر ہیں۔ تو اب اگر قاضی کے کسی نے دیکھ لیا کسی کو، اور قاضی کے پاس جا کر کے یہ کہہ دے کہ میں نے قابل اعتراض حالت میں دیکھا ہے، اور اس کے لیے 2 گواہ کی ضرورت پڑے گی اور وہ چیز ثابت ہو جائے گی، پھر قاضی بطور تعزیر کے جو چاہے گا سزا دے گا۔ لیکن اگر زنا کی بات کہہ دے گا کہ میں نے زنا کرتے دیکھا ہے، تو پھر 4 گواہوں کی ضرورت پڑے گی، اور قابل اعتراض حالت میں دیکھا ہے تو اس کی بہت سی صورتیں ہو سکتی ہے، اس کی کوئی بھی اس کی مختلف صورتیں ہو سکتی ہے، تو وہ اتنی سنگین بات نہیں ہے جتنی سنگین بات جو ہے وہ زنا ہو۔ تو جرم اور سزا کے سلسلے میں اسلام کے اس فلسفے کو یاد رکھنا چاہیے۔ خالی ایک چیز صرف دکھائی جاتی ہے کہ اسلام کے اندر سزائیں جو ہیں وہ بہت سخت ہیں، بلکہ بعض لوگ یہاں تک کہہ دیتے ہیں کہ بہت وحشیانہ قسم کی سزائیں ہیں۔ ظاہر ہے کہ سزائیں سخت ہیں،
لیکن وہ سزائیں ایسی ہیں کہ ان کو ثابت کرنا بھی اتنا ہی مشکل ہے. یہ عام حالات میں آسانی کے ساتھ ثابت ہونے والی سزائیں نہیں ہیں، ان کو ثابت کرنا بھی اتنا ہی مشکل کام ہے. اب جو گواہی کا نصاب رکھا ہے شریعت نے 4 آدمیوں کو، ظاہر ہے کہ ایسا ہونا تو بہت مشکل ہے. اتفاق سے ایسا ہو سکتا ہے کہ 4 آدمیوں نے بیک وقت کسی کو دیکھ لیا ہو اس طرح کی حالت میں، اتفاق سے ایسا ہو سکتا ہے، ورنہ نہیں ہو سکتا. پھر دوسری چیز یہ ہے کہ زنا کے ثبوت کے لیے جو طریقہ شریعت نے متعین کیا ہے اسی طریقے پر زنا کا ثبوت ہوگا، اس کے علاوہ دوسرے طریقوں پر زنا کا ثبوت نہیں ہوگا. جیسے اس زمانے میں ویڈیو وغیرہ کے ذریعے اگر کوئی شخص ثابت کرنا چاہے قاضی کے پاس جا کر کے، تو اس ویڈیو وغیرہ کا اعتبار نہیں کیا جائے گا، اس لیے کہ ویڈیو وغیرہ میں ترمیم کرنے کی بہت سی گنجائشیں ہوتی ہیں، اس کے اندر تبدیلی کرنے کی یا اس کو ایڈٹ کرنے کی گنجائش ہوتی ہے. اس لیے ان چیزوں سے بھی وہ چیز ثابت نہیں ہوگی. ظاہر ہے کہ ویڈیو وغیرہ کا اعتبار تو اس وقت کی عدالتوں میں نہیں ہوتا ہے. شریعت نے جو طریقہ متعین کیا ہے اس کے ثابت کرنے کا، وہ یہی ہے کہ 4 گواہ ہوں اور وہ چاروں قاضی کے پاس ایک جیسے لفظوں میں گواہی دے جا کر کے، یعنی جو وہ بتائیں تو وقت ان کا ایک ہو اور سب کچھ ایک جیسا ہو، متفق ہو، جا کر کے گواہی دے تو یہ ثابت ہوگا، اور پھر اس کے بعد یہ سنسار وغیرہ کا معاملہ پیش آئے گا. خیر، یہ تو اس کے سزا وغیرہ کے سلسلے کی تفصیل تھی جو آ گئی. آگے جو ہے بعض حساس معاملات ایسے ہوتے ہیں کہ اگر ان کو اس نصاب پر رکھ دیا جائے، یعنی 4 گواہوں کے پر رکھ دیا جائے، تو آدمی کی زندگی مشکل ہو جائے گی. آدمی کی زندگی مشکل ہونے کی صورت یہ ہوگی کہ مان لیجئے کہ مرد نے اپنی بیوی کو دیکھ لیا ایسی حالت میں، شوہر نے اپنی بیوی کو ایسی حالت میں دیکھ لیا، تو ظاہر ہے کہ اگر اس سے یہ کہا جائے کہ 4 گواہ لے کر کے آؤ، تو وہ 4 گواہ کہاں سے لائے گا؟ اور اگر 4 گواہ نہیں لا پاتا ہے اور قاضی کے سامنے چلا جاتا ہے تو قاضی اس کو 80 کوڑے مارے گا الزام کے، یعنی زنا کے الزام کی وجہ سے. اور اس نے اپنی آنکھوں سے اپنی بیوی کو مبتلا ہوتے ہوئے دیکھا ہے، تو ظاہر ہے کہ پھر اس کے ساتھ وہ رہے گا کیسے؟ یعنی اس کی غیرت کیسے گوارا کرے گی کہ وہ اس کے ساتھ رہے؟ تو یہ ایک مشکل معاملہ ہو جائے گا زوجین کے لیے، شوہر اور بیوی کے لیے یہ ایک مشکل معاملہ ہو جائے گا، یہ ایک مشکل چیز ہو جائے گی. یہی وجہ ہے کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تھی کہ والذین، یہ اوپر والی جو آیت ہے وہ جب نازل ہوئی تھی تو بعض صحابہ کرام نے جا کر کے اللہ کے رسول سے پوچھا بھی تھا کہ کیا یہ آیت اسی طرح سے نازل ہوئی ہے؟ یہ آیت والذین یرمون المحصنات ثم لم یاتوا باربعۃ شہداء، کہ وہ لوگ جنہوں نے پاک دامن عورتوں پر الزام لگایا پھر وہ 4 گواہ نہیں لا سکے تو فجلدوہم، تو ان کو 80 کوڑے مارے جائیں گے. جب یہ آیت نازل ہوئی تھی تو بعض صحابہ کرام نے جا کر کے اللہ کے رسول سے پوچھا تھا کہ کیا یہ آیت اسی طریقے سے نازل ہوئی ہے؟ خاص طور سے انصار کے جو سردار تھے سعد ابن عبادہ، انہوں نے جا کر کے اللہ کے رسول سے پوچھا تھا کیا یہ آیت اسی طرح سے نازل ہوئی ہے؟ تو ان کے اس پوچھنے کے انداز سے اللہ کے رسول کو تھوڑا سا کھٹکا بھی لگا تھا کہ وہ یہ کیسے پوچھ رہے ہیں. تو انہوں نے بعد میں کہا کہ مجھ کو یقین ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیت نازل کی ہے، لیکن یہ اس وقت کیا ہوگا جبکہ میں اپنی بیوی کو دیکھ لوں زنا کرتے ہوئے کسی کے دوسرے کے ساتھ، تو ظاہر ہے کہ میں 4 گواہ کہاں سے لاؤں گا؟ اور 4 گواہ نہیں لا پاؤں گا تو پھر اس کے ساتھ رہوں گا کیسے؟ میں قاضی کے پاس جا نہیں سکتا، اس کے ساتھ پھر رہوں گا میں کیسے؟ یہ ایک معاملہ سنگین معاملہ ہو جائے گا. تو اس کے بعد یہ آگے والی آیت نازل، آگے والی آیت جو ہے اسی کے بعد نازل ہوئی کہ والذین یرمون ازواجہم ولم یکن لہم شہداء الا انفسہم، کہ وہ لوگ جو الزام لگاتے ہیں اپنی بیویوں پر، یرمون ازواجہم، اپنی بیویوں پر الزام لگاتے ہیں، ولم یکن لہم شہداء الا انفسہم، اور ان کے پاس گواہ نہیں ہے ان کے علاوہ، یعنی صرف وہی گواہ ہیں، ان کے علاوہ کوئی اور دوسرا گواہ نہیں ہے. فشہادۃ احدہم اربع شہادات باللہ، تو ان کی گواہی کا طریقہ یہ ہے کہ 4 مرتبہ گواہی دیں اللہ کی قسم کھا کر کے، انہ لمن الصادقین، کی وہ سچے ہیں. یعنی مرد نے اب عورت کو دیکھ لیا اس طرح کی حالت میں، اس طرح کی پوزیشن میں، یا عورت نے مرد کو دیکھ لیا اس طرح کی حالت میں یا اس طرح کی پوزیشن میں، تو اس کے لیے 4 گواہوں کی ضرورت نہیں پڑے گی.
ظاہر ہے کہ دونوں کو ایک دوسرے کے ساتھ رہنا ہے۔ اگر چار گواہوں کی شرط یہاں پر بھی لگا دی جائے تو پھر زندگی مشکل ہو جائے گی، اس لیے کہ جب اس نے اپنی آنکھ سے دیکھ لیا ہے تو چاہے شرعی اعتبار سے ثابت نہ ہو، اس کا دماغ تو ہمیشہ متاثر رہے گا اس چیز کو لے کر کے، چاہے شرعی اعتبار سے وہ چیز ثابت ہو چاہے نہ ہو، لیکن اس کو تو یقین ہے کہ ہاں یہ چیز ہوئی ہے، بس یہ ہے کہ عدالت میں یہ چیز ثابت نہیں ہو سکی ہے۔ تو ظاہر ہے کہ کوئی ضروری تو نہیں ہے کہ جو چیز عدالت میں ثابت نہ ہو وہ چیز ہوئی بھی نہ ہو، یہ تو کوئی ضروری نہیں ہے۔ ایسا بہت ہوتا ہے کہ عدالت میں ایک چیز ثابت نہیں ہوتی ہے لیکن حقیقت میں وہ ہوئی رہتی ہے۔ تو پھر ایسے لوگوں کے لیے یعنی زوجین کے لیے یہ رکھا گیا ہے کہ وہ ان سے چار گواہوں کا مطالبہ نہیں کیا جائے گا۔ اجنبی ہے تب تو چار گواہوں کا مطالبہ کرنا معقول ہے، سمجھ میں آتا ہے، اس لیے کہ کسی نے دوسرے کو دیکھا، اپنے شوہر کو نہیں دیکھا یا اپنی بیوی کو نہیں دیکھا، کسی اور کو دیکھا، ظاہر ہے کہ اس کے لیے آسان ہے کہ وہ قاضی کے پاس نہ جائے۔ چار گواہ اس کے پاس نہیں ہے تو وہ نہ جائے قاضی کے پاس، یا قاضی کے پاس جا کر کے دوسری بات کہہ دے، یعنی یہ کہہ دے کہ قابل اعتراض حالت میں نے دیکھا ہے، زنا کی بات نہ کہے۔ اس کے لیے یہ چیز آسان ہے، اس لیے کہ ان کے ساتھ اس کو زندگی نہیں گزارنی ہے۔ لیکن زوجین اگر ایک ساتھ ہیں تو پھر ان کے لیے اس کو نظر انداز کرنا آسان نہیں ہے۔ اگر نظر انداز کر دیں تو گھٹ گھٹ کر کے مر جائیں گے، تو نظر انداز کرنا آسان نہیں ہوگا، اس لیے ان کے لیے الگ صورت شریعت نے بیان کی۔ زوجین کے لیے، میاں بیوی کے لیے الگ صورت شریعت نے بیان کی، اور وہ صورت یہ ہے کہ اگر کوئی ایک دیکھ لے دوسرے کو تو پھر وہ قاضی کے پاس جائے، اور قاضی کے پاس جا کر کے بات رکھے، یعنی بات رکھے کہ میں نے اپنی بیوی کو دیکھا ہے اس طرح کی حالت میں یا اس طرح کی صورت میں نے دیکھا ہے اپنی بیوی کو، اور پھر اس کے بعد گواہی دے، یعنی وہ 4 مرتبہ گواہی دے، شہادت کا لفظ استعمال کرے، 4 مرتبہ گواہی دے اللہ کی قسم کے ساتھ، یعنی اللہ کی قسم کھا کر کے 4 مرتبہ گواہی دے اور یہ کہے کہ میں سچا ہوں، یعنی وہ جا کر کے قاضی کے پاس یہ کہے کہ میں گواہی دیتا ہوں، میں خدا کی قسم کھا کر گواہی دیتا ہوں کہ میں نے اپنی بیوی کو فلاں کے ساتھ دیکھا ہے اور میں اس بات میں سچا ہوں۔ یہ 4 مرتبہ قاضی کے سامنے یہ بات جا کر کے کہے گا، یعنی جب اس نے قاضی یہ جب وہ الزام لگائے گا اپنی بیوی پر، تو قاضی جو ہے اس کی بیوی کو بھی بلائے گا وہیں عدالت میں، اور وہاں پر یہ قسم کھلائی جائے گی۔ اس کو شریعت میں لعان کہتے ہیں، لعان کرنا۔ لعان کے معنی آتے ہیں ایک دوسرے پر لعنت کرنا، ایک دوسرے پر لعنت کرنا۔ تو جو اوپر 4 گواہ تھے ان 4 گواہوں کی جگہ پر زوجین کے معاملے میں 4 قسمیں آ جائیں گی، یعنی 4 مرتبہ وہ قسم کھائے گا، اور ہر قسم میں وہ شہادت کا لفظ استعمال کرے گا، یعنی یہ کہے گا کہ میں گواہی دیتا ہوں، اور اس میں خدا کی قسم کھائے گا کہ خدا کی قسم کھا کر کے کہے گا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اس نے زنا کیا ہے اور میں سچا ہوں، یا خدا کی قسم کھا کر کے کہے گا کہ میں سچا ہوں، اس گواہی دینے میں سچا ہوں۔ 4 مرتبہ یہ بات کہے گا، پھر 5ویں مرتبہ کہے گا کہ والخامسۃ ان لعنۃ اللہ علیہ ان کان من الکاذبین، اور 5ویں گواہی میں کہے گا کہ اللہ کی لعنت ہو اس پر اگر وہ جھوٹا ہے، اللہ کی لعنت ہو اس پر اگر وہ جھوٹا ہے، یہ 5ویں مرتبہ کہے گا کہ اگر، یعنی وہ اپنی طرف منسوب کرے گا اور کہے گا کہ اگر میں جھوٹا ہوں تو مجھ پر اللہ کی لعنت، تو 4 مرتبہ گواہی اور 5ویں مرتبہ میں لعنت کا لفظ اپنے لیے استعمال کرے گا۔ ظاہر ہے کہ یہ بہت سنگین چیز ہے، اگر آدمی دیندار ہوگا اور وہ جھوٹا الزام لگا رہا ہوگا تو 4 مرتبہ تو بول لے گا جھوٹ، لیکن 5ویں مرتبہ لعنت والے لفظ میں وہ خود ہی کپ کپ آ جائے گا، ہمت نہیں کر پائے گا اس طرح کی۔ اللہ کے رسول کے سامنے اس طرح کے معاملات پیش آئے تھے، اس طرح کے معاملات پیش آئے تھے اللہ کے رسول کے سامنے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لعان کرایا تھا۔ ایک صحابی تھے، انصاری صحابی تھے، ان کے ساتھ یہ معاملہ پیش آیا تھا کہ انہوں نے اپنی بیوی کو دیکھ لیا تھا، تو وہ اللہ کے رسول کے پاس آئے تھے، اللہ کے رسول نے دونوں کو حاضر کیا اپنے پاس، دونوں کو بلایا اور بلا کر کے لعان کروائی اسی طریقے سے۔ تو جو صحابی تھے انہوں نے 4 مرتبہ جب قسم کھا لی، یعنی 4 مرتبہ گواہی دے لی کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اس نے زنا کیا ہے اور میں سچا ہوں اس بات، اس گواہی میں، جب 5ویں مرتبہ لعنت والی بات آئی تو اللہ کے رسول نے ان سے کہا کہ سوچ لو، غور کر لو، دنیا کی سزا آسان ہے آخرت کی سزا کے مقابلے۔ ظاہر ہے
کہ اگر جو تم غلط ہو، جھوٹ بول رہے ہو، تو دنیا میں 80 کوڑے لگیں گے، بات ختم ہو جائے گی، لیکن آخرت میں جو جہنم میں جلنا پڑے گا تو اس سے اور زیادہ مشکل پیدا ہوگی۔ تو اللہ کے رسول نے تاکید کی کہ یہ پانچویں والی بات کہنے سے پہلے پہلے سوچ لو، اگر تم بالکل سچے ہو تبھی یہ پانچویں بات کہو، ورنہ خاموش ہو جاؤ، اس لیے کہ دنیا کی سزا آسان ہے آخرت کی سزا کے مقابلے میں۔ تو ان کو یقین تھا، انہوں نے پانچویں مرتبہ بھی قسم کھا لی، یعنی یہ قسم کھا لی کہ اللہ کی لعنت ہو اگر وہ جھوٹے ہوں۔ تو یہ ایک طرف سے معاملہ ہو جائے گا، یعنی جو الزام لگانے والا ہوگا اس کی طرف سے یہ معاملہ ہوگا۔ اب اس کے بعد جو بیوی ہوگی اس کو بھی کہا جائے گا کہ یا تو وہ بھی اسی طریقے سے قسم کھائے اور قسم کھا کے کہے کہ وہ جھوٹ بول رہا ہے، یعنی اس کو بھی موقع دیا جائے گا اپنی صفائی کے لیے کہ وہ اپنی صفائی پیش کرے۔ ظاہر ہے کہ گواہ وغیرہ تو یہاں پر ہے نہیں، جب گواہ وغیرہ یہاں پر نہیں ہے تو ایک طرفہ تو فیصلہ نہیں کیا جا سکتا کہ گواہوں کے ثبوت کی بنیاد پر یہ فیصلہ کیا گیا۔ یہاں پر اس کا پورا امکان موجود ہے کہ شوہر جھوٹ بول رہا ہو، یا الزام لگانے والا زوجین میں سے جس نے بھی الزام لگایا ہو وہ جھوٹ بول رہا ہو، پورا امکان موجود ہے، اس لیے دوسرے کو بھی صفائی کا موقع دیا جائے گا۔ اب دوسرے کو جو صفائی کا موقع دیا جائے گا تو اس سے بھی اسی طریقے سے قسم کھلوائی جائے گی۔ وَيَدْرَؤُ عَنْهَا الْعَذَابَ أَن تَشْهَدَ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ، اور سزا کو عورت ہٹا سکتی ہے، انہا، ہاں ضمیر جو ہے وہ عورت کی طرف ہے، مؤنث کی ضمیر ہے، کہ سزا اس کے اوپر سے ہٹ سکتی ہے، ان تشہد ہے کہ وہ گواہی دے، اربع شہادات باللہ، چار گواہیاں اللہ کی قسم، یعنی اس کے اوپر سے سزا ختم ہو جائے گی، جو اس کو سزا ملنے والی ہے شوہر کی گواہی کی بنیاد پر، جو سزا اس کو ملنے والی ہے یعنی رجم کرنے کی سزا، وہ سزا ختم ہو جائے گی اگر عورت بھی 4 مرتبہ گواہی دے دے، اور ہر مرتبہ گواہی دینے میں وہ یہ کہے کہ انہ لمن الکاذبین، کی وہ جھوٹ بول رہا ہے، یعنی شوہر اس کا جھوٹ بول رہا ہے، یعنی وہ یہ کہے کہ میں گواہی دیتی ہوں، یہ اللہ کے نام کی قسم کھا کر کے یہ کہے کہ میں گواہی دیتی ہوں کہ میں نے زنا نہیں کیا ہے، انہ لمن الکاذبین، اور وہ جھوٹا ہے، یعنی شوہر جو کہہ رہا ہے زنا کی بات وہ جھوٹ بول رہا ہے، تو یہ عورت 4 مرتبہ کہے گی اور شوہر کے بارے میں کہے گی کہ وہ جھوٹ بول رہا ہے، میرے اوپر الزام لگا رہا ہے، تو 4 مرتبہ اللہ کا نام لے کر کے قسم کھائے گی، اور پھر پانچویں مرتبہ بھی یہی ہوگا کہ والخامسۃ ان غضب اللہ علیہ، اور پانچویں مرتبہ یہ کہ اللہ کا غضب ہو اس پر، یعنی اس عورت پر اللہ کا غضب ہو، انکار من الصادقین، اگر شوہر سچا ہے، یعنی پانچویں مرتبہ عورت یہ کہے گی کہ میرے اوپر اللہ کا غضب نازل ہو اگر شوہر جھوٹ سچ بول رہا ہو تو، یعنی جو اس نے زنا کی بات کہی ہے اگر وہ بات سچی ہے تو پھر میرے اوپر یہ غضب نازل، تو شوہر جو ہے وہ لعنت کا لفظ جو الزام لگانے والا ہوگا وہ لعنت کا لفظ استعمال کرے گا، اور عورت جو ہوگی وہ غضب کا لفظ استعمال کرے گی۔ غضب کے معنی اللہ، غضب اللہ کا مطلب اللہ کی پھٹکار، اللہ کا غصہ، اللہ کا غصہ نازل ہو، اللہ کا غصہ آئے اگر وہ سچا ہے۔ اب اگر دونوں نے قسمیں کھا لی، اللہ کے رسول کے سامنے جو یہ معاملہ پیش آیا تھا، عمر ابن طفیل کا یہ واقعہ تھا، تو اللہ کے رسول کے سامنے جو یہ معاملہ پیش آیا تھا تو اس میں دونوں نے قسم کھا لی، یعنی شوہر نے بھی قسم کھا لی تھی اور بیوی نے بھی قسم کھا لی تھی، دونوں نے لیان کر لیا تھا، دونوں نے قسم کھا لی تھی، تو ظاہر ہے کہ دونوں میں سے کوئی ایک ہی صحیح رہا ہوگا، دونوں تو نہیں صحیح رہے ہوں گے، کوئی ایک صحیح رہا ہوگا، یا تو شوہر صحیح رہا ہوگا یا تو بیوی صحیح رہی ہوگی، لیکن اگر دونوں قسم کھا لیں تو دنیا کی جو سزا ہے وہ ختم ہو جائے گی، دنیا میں اب دونوں میں سے کسی کو کوئی سزا نہیں دی جائے گی، لیکن ظاہر ہے کہ آخرت کی سزا رہے گی، اور آخرت کی سزا اس کے لیے رہے گی جو جھوٹ بول رہا ہوگا، جو جھوٹ بول رہا ہوگا اس کے لیے آخرت کی سزا رہے گی۔ اب جب یہ لعان ہو جائے گا، دونوں نے مان لیجئے قسم کھا لی، اگر دونوں نے قسم نہیں کھائی بلکہ صرف ایک نے قسم کھائی ہے، دوسرا قسم کھانے سے ہچکچایا، دوسرے نے قسم نہیں کھائی، تو اس کو قید کر دیا جائے گا۔ اب یہ صورت ہوگی کہ اگر دوسرے نے قسم نہیں کھائی ہے تو اس کو قید کر دیا جائے گا، صرف یہ نہیں کہا جائے گا کہ قسم نہیں کھائی ہے تو ثابت ہو گیا کہ اس نے زنا کیا ہے، نہیں، قسم نہ کھانے سے زنا ثابت نہیں ہوگا، بلکہ اس کو قید کر دیا جائے گا، اور اس سے کہا جائے گا کہ یا تو تم قسم کھا لو یا پھر زنا کا اقرار کر لو، یعنی دو چیزوں پر اس کو مجبور کیا جائے گا کہ یا تو وہ قسم کھا لے اسی طریقے سے، یا پھر وہ زنا کا اقرار کر لے۔ اب اگر وہ قسم کھا لے گا تو دنیا کی سزا اس کے اوپر سے ختم ہو جائے گی، اور اگر وہ قسم نہ کھائے
اور زنا کا اقرار کر لے تو اس اقرار کرنے کی وجہ سے زنا ثابت ہوگا. زنا کا اقرار کر لینے کی وجہ سے، خود اس نے اقرار کر لیا تو اقرار کر لینے کی وجہ سے زنا ثابت ہو جائے گا، اور اس کو سنسار کیا جائے گا، یا اس کو یہ پتھر سے مار مار کر کے ہلاک کیا جائے گا. تو یہ صورت ہوتی ہے. تو زنا کے ثبوت کی دو صورت ہوتی ہے. ایک تو یہ کہ زنا کرنے والا خود ہی جا کر کے اقرار کرے. جب وہ خود ہی اقرار کرے گا تو کسی گواہ اور کسی کی ضرورت نہیں پڑے گی، گواہوں وغیرہ کی کوئی ضرورت نہیں پڑے گی. اللہ کے رسول کے زمانے میں اس طرح کا بھی معاملہ ہوا کہ صحابی نے، ماعز اسلمی صحابی تھے، انہوں نے آ کر کے اقرار کیا تھا کہ مجھ سے زنا ہو گیا ہے، تو پھر ان کو سنسار کیا گیا تھا. تو اگر خود ہی اقرار کر رہا ہے تو پھر کچھ نہیں، یعنی گواہ وغیرہ کی ضرورت نہیں ہے. اگر کوئی دوسرا الزام لگا رہا ہے تو پھر اس طرح کے معاملات ہوں گے. اگر کوئی دوسرا اجنبی اگر الزام لگا رہا ہے تو پھر وہ چار گواہ لائے گا. اور اگر زوجین میاں بیوی میں سے کوئی ایک دوسرے پر الزام لگا رہا ہے تو پھر وہی قسم دلائی جائے گی. اگر دونوں قسم کھا لیں گے بات ختم. اگر ایک نے قسم نہیں کھائی تو اس کو قید کر دیا جائے گا، قید کر کے اس کو مجبور کیا جائے گا کہ یا تو وہ اقرار کر لے زنا کا یا پھر قسم کھا لے. جو اس کو آسان، جو صحیح ہو وہ کر لے گی. تو اس کے حساب سے قسم کھا لے گی تو بات ختم ہو جائے گی، اور اگر اقرار کر لے گی تو پھر سزا جو ہے وہ ثابت ہو جائے گی. صرف قسم سے انکار کرنے کی بنیاد پر زنا کا ثبوت نہیں ہوگا. یعنی صرف وہ قسم کھانے سے انکار کر دے تو یہ نہیں کہا جائے گا کہ زنا جو ہے وہ ثابت ہو گیا، بلکہ جب تک وہ اقرار نہ کرے خود سے تب تک اس کو ثابت نہیں مانا جائے گا. تو یہ چیز ہوئی شریعت میں یا قرآن کے اعتبار سے زنا کے ثبوت اور عدم ثبوت کے سلسلے میں. پھر آگے فرمایا کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے کہ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ وَأَنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ حَكِيمٌ، اور اگر اللہ کا فضل نہ ہوتا تم پر اور اس کی رحمت نہ ہوتی، اور یہ کہ اللہ توبہ قبول کرنے والا اور حکمت والا ہے. ظاہر ہے کہ یہ اللہ کا فضل ہے اور یہ اللہ کی رحمت ہی ہے. بندے انسان کے اوپر اللہ کا فضل اور اللہ کی رحمت ہی ہے کہ اس نے ایسا انصاف والا قانون بنایا. اس نے جو قانون بنایا ایک سنگین معاملے میں، ایک حساس معاملے میں، ایک انتہائی اہم معاملے میں اس نے جو قانون بنایا وہ بالکل انصاف والا قانون بنایا، بالکل انصاف والا قانون بنایا. یعنی کسی کی عزت کے ساتھ کھلواڑ کرنے کو بھی آسان نہیں بنایا، اور کسی کے سزا دلانے کو بھی آسان نہیں بنایا. تو یہ بالکل یہ اس طرح کا معاملہ رکھا کہ ایسا قانون نہیں بنایا کہ کسی کی عزت کے ساتھ کھلواڑ کرنا آسان ہو جائے، کسی کے اوپر الزام لگانا آسان ہو جائے. نہیں، الزام لگانا بھی مشکل بنایا. اور کسی کی جان ضائع ہو جائے ایسا بھی قانون نہیں بنایا کہ بہت آسانی کے ساتھ کسی کی جان ضائع ہو جائے، بلکہ کسی کی جان ضائع ہونے کے لیے جو قانون بنایا وہ بھی بہت مشکل بنایا. ظاہر ہے کہ یہ بالکل انصاف والا قانون ہے. اب اس میں ایک صورت یہ بھی ہے کہ اگر شوہر نے بیوی کے اوپر الزام لگایا، دونوں نے جا کر کے قاضی کے سامنے قسم کھا لی، پھر اس کے بعد اگر بچہ پیدا ہوا تو اس بچے کو کیا کہیں گے؟ شرعی اعتبار سے زنا ثابت نہیں ہوا ہے. شوہر نے بھی قسم کھا لی ہے، بیوی نے بھی قسم کھا لی ہے، دونوں نے قسم کھا لی ہے، شرعی اعتبار سے زنا ثابت نہیں ہوا ہے. اب اس کے بعد جو بچہ پیدا ہوگا وہ بچہ شوہر کی طرف منسوب نہیں ہوگا. یعنی اس کو یہ نہیں کہا جائے گا کہ وہ اس کا باپ ہے، بلکہ وہ بچہ بیوی کی طرف منسوب ہوگا. لیکن اس کو ولد الزنا بھی نہیں کہا جائے گا، یعنی زنا کی اولاد اس کو نہیں کہا جائے گا، اس لیے کہ زنا شرعی اعتبار سے ثابت نہیں ہوا ہے. اور لعان کے بعد دونوں یعنی شوہر اور بیوی دونوں کیا کریں گے؟ جب لعان ہو جائے گا تو اس کے بعد شوہر اور بیوی دونوں الگ الگ ہو جائیں گے. الگ الگ ہونے کی دو صورت ہوں گی. لعان کے بعد یعنی جب شوہر نے قسم کھا لی، بیوی نے قسم کھا لی، دونوں نے قسم کھا لی، تو یا تو شوہر فوراً اس کو طلاق دے دے، یعنی وہیں پر شوہر اس کو طلاق دے دے، دونوں الگ الگ ہو جائیں گے. اور اگر شوہر نے طلاق نہیں دی تو قاضی دونوں کے نکاح کو ختم کر دے گا، وہیں پر دونوں کے نکاح کو قاضی ختم کر دے گا. اور قاضی نے اگر نکاح ختم کیا ہے تو پھر دوبارہ ان دونوں کا آپس میں نکاح نہیں ہو سکتا، دوبارہ ان دونوں کا آپس میں پھر دوبارہ نکاح نہیں ہو سکتا. تو یہ ہے کہ یا تو وہیں پر طلاق دے دے یا قاضی نکاح کو ختم کر دے.
اور یہ دونوں دونوں طرح کے معاملات اللہ کے رسول کی زندگی میں پیش آئے تھے کہ یہ عمر ابن طفیل کا جو واقعہ ہوا تھا اس کے اندر یہ تھا کہ جب ان کی بیوی نے بھی قسم کھا لی تو انہوں نے یہ کہہ کر کے فوراً طلاق دے دی کہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، ظاہر ہے کہ اب میں اس کے ساتھ نہیں رہ سکتا، تو وہیں پر یعنی اسی مجلس میں انہوں نے طلاق دے دی تھی ان کو، اللہ کے رسول نے کچھ نہیں کہا، لیکن ظاہر ہے کہ زنا ثابت بھی نہیں ہوا۔ یا اگر وہ شوہر نہیں طلاق دے رہا ہے تو قاضی جو ہے وہیں پر دونوں کے نکاح کو ختم کر دے گا۔ جب دونوں کا نکاح ختم ہو جائے گا تو دونوں کے راستے الگ الگ ہو جائیں گے، پھر عدت وغیرہ کا جو مسئلہ رہے گا وہ اپنی جگہ پر رہے گا، عورت جو ہے وہ عدت گزارے گی، اور نکاح کے ختم ہونے کے بعد اگر بچہ پیدا ہوتا ہے تو وہ بچہ اس کی طرف، شوہر کی طرف منسوب نہیں ہوگا، بلکہ وہ بچہ بیوی کی طرف منسوب ہوگا، اور لیکن اس لڑکے کو ولد الزنا نہیں کہا جائے گا، اور اس عورت کو یا اس جس پر الزام لگایا ہے اس کو زانی نہیں کہا جائے گا۔ اللہ کے رسول نے منع کیا ہے حدیث کے اندر کہ شرعی اعتبار سے جب زنا ثابت نہیں ہوا ہے تو نہ اس پر زنا، نہ اس کو زانی کہا جائے اور نہ اس کے لڑکے کو ولد الزنا کہا جائے، یہ نہیں کہا جا سکتا، اس لیے کہ یہ چیز ثابت نہیں ہوئی ہے شرعی اعتبار سے۔ بس یہ ہے کہ اس کو باپ کی طرف منسوب نہیں کیا جائے گا لیکن وہ ماں کی طرف منسوب ہوگا اور زنا کی اولاد نہیں قرار۔ ظاہر ہے کہ یہ اللہ کا فضل ہے، یعنی اسلام، یہ سارے معاملات جو ہیں یہ اس صورت میں ہیں جبکہ مسلمانوں کی حکومت ہو اور فیصلے شریعت کے مطابق ہو رہے ہوں، تو اس طریقے سے فیصلہ کیا جائے گا ان معاملات میں۔ ظاہر ہے کہ اگر آپ غور کریں ان ساری چیزوں میں جتنی بھی تفصیل آئی ہے، ان ساری تفصیلات میں غور کریں، دو طرح کے مسئلے بیان کیے گئے ہیں، اجنبی مرد اور اجنبی عورت کا مسئلہ الگ ہے، اور شوہر اور بیوی ان دونوں کا مسئلہ الگ ہے۔ ان سارے معاملات میں جو سزا رکھی گئی ہے، قذف کی سزا ہو، زنا کی سزا ہو، یا جو قسمیں رکھی گئی ہے، اور باقی جو دوسری تفصیل بیان کی گئی ہے، اگر آپ اس کے اندر غور کریں، گہرائی کے ساتھ غور کریں، گہرائی کے ساتھ سوچیں، تو واضح طور پر سمجھ میں آئے گا کہ یہ اللہ کا بہت بڑا فضل ہے۔ ایک بہت حساس معاملے میں اور ایک بہت اہم معاملے میں اللہ نے بہت بڑا فضل کیا، اور کسی بھی چیز کو آسان نہیں بنایا اللہ نے، اور سب کو موقع دیا، سب ایسا قانون بنایا کہ سب کو اپنی عزت کی حفاظت کا موقع ملے، اپنی عزت کی حفاظت کا موقع سب کو ملا، سب کو دیا گیا، اور پھر ایسا نہیں ہے کہ بعد میں ان میں سے کسی ایک پر زنا کا لفظ چپکا دیا گیا ہو، نہیں، بلکہ منع کر دیا اللہ کے رسول نے کہ جب شرعی اعتبار سے ثابت نہیں ہوا تو کسی کو زانی نہیں کہا جا سکتا، اور جو بچہ ہوگا اس کو بھی ولد الزنا نہیں کہا جا سکتا۔ ظاہر ہے کہ یہ اللہ کا بہت بڑا فضل ہے اور اللہ کا کی بہت بڑی رحمت ہے، ورنہ کی شریعت نے اس طرح کے معاملات اور اس طرح کی چیزیں رکھی ہیں، تو ایسے ہی نہیں، بلا وجہ نہیں یا خامخواہ نہیں شریعت کے حکم کو رحمت کہا جاتا ہے، یا شریعت کے جو احکام ہوتے ہیں ان کو رحمت کہا جاتا ہے، ایسے ہی نہیں کہا جاتا ہے۔ اگر اس کی باریکیوں کو دیکھیں تو وہ عین انسانوں کی طبیعت کے مطابق ہوتا ہے، یعنی شریعت کے جو احکام ہوتے ہیں وہ اس طریقے سے ہوتے ہیں کہ انسانی معاشرے سے جرم کی کمی ہو، جرائم کی انسانی معاشرے سے کمی ہو، اور کسی کے ساتھ ناانصافی بھی نہ ہو، ان دونوں چیزوں کا خیال کیا جاتا ہے شریعت میں، کہ انسانی معاشرے سے جرم کم ہو اور کسی ایک کے ساتھ ناانصافی بھی نہ ہو، کسی ایک کے ساتھ ناانصافی کا بھی معاملہ نہ کیا جائے۔ اب ظاہر ہے کہ جو لوگ شریعت کی چیزوں پر یا شریعت کے احکام پر اعتراض کرتے ہیں وہ آدھے ادھورے علم کی بنیاد پر کرتے ہیں، ان کو پورا علم ہوتا ہی نہیں، پوری چیزیں معلوم نہیں ہوتی ہیں، صرف بس ان کو اتنا معلوم ہے کہ ہاں زنا میں سنسار کر دیا جائے گا، ان کو یہ نہیں معلوم ہے کہ زنا ثابت ہونے میں بھی تو اچھی خاصی مشکلات پیش آئیں گی، اس کو ثابت کرنا بہت مشکل کام ہے، خالی یہ نظر آتا ہے کہ سنسار کر دیا جائے گا، یعنی مار کر کے ختم کر دیا جائے گا۔ ظاہر ہے کہ مار کر کے ختم اس وقت کیا جائے گا جب وہ ثابت ہو جائے، اور وہ ثابت ہونا ظاہر ہے کہ بہت مشکل چیز ہے، اتنی آسانی سے یہ چیز ثابت نہیں ہوتی ہے، تو سزا اگر مشکل ہے تو اس کا ثبوت بھی مشکل رکھا ہے اللہ نے تاکہ جان محفوظ رہے۔ اگر ثبوت کو آسان کر دیں تو کوئی بھی دو آدمی مل کر کے جا کر کے ثابت کر دے گا اور کسی کی جان چلی جائے گی، ظاہر ہے کہ یہ آسان کام نہیں ہے، یہ اگر جان ہے تو پھر اس کا ثبوت بھی مشکل رکھا ہے اللہ نے۔ تو جب تک پورا علم نہ ہو کسی بھی چیز میں، جب تک پورا علم نہ ہو تب تک آدمی کو ویسے بھی نہیں زبان کھولنی چاہیے، آدھے ادھورے علم کی بنیاد پر اس کا یہ حکم ہے، اس کا یہ حکم ہے، تو ظاہر ہے کہ جو حکم لگایا گیا، یہ جو بات کہی گئی اس کی کوئی وجہ ہوگی، اس کے پیچھے کوئی لاجک ہوگی، اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی منطق ہوگی، ایسے ہی کوئی چیز نہیں ہوتی ہے۔ برکر یہ ہو گئی اس کی تفصیل، زنا وغیرہ کے سلسلے میں اس کی تفصیل ہو گئی، آگے جو ہے
उसी से मुतालिक, यानी इस्मत और इफ़्फ़त ही से मुतालिक दूसरी चीज़ों का भी तज़किरा है। यानी इफ़्फ़त और इस्मत से मुतालिक दूसरी चीज़ों का तज़किरा, इंशाअल्लाह उसकी तफसील अब आती रहेगी। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।